ناظرین میں حنیف رحمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت مبہم سا ماحول بنا ہوا ہے، نہ سندھ پولیس کوئی کلیئر سٹانس پیش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، یا جو ہے یہ پہلے سے ڈیزائن تھا کہ ایسا ہونا ہے، ایسا کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے سر؟ پولیس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پولیٹیکل نہیں، اب اس کو واقعی تھارولی کرنا چاہیے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے اور ریئل جو دفاعات ہیں اس کو کیا جانا چاہیے۔ یہ دراصل پی ڈی ایف کی کامیابی ہے۔ ابھی تو ہم نے یہ دوسرا جلسہ تھا اور دوسرے جلسے کے کامیابی سے اتنے بخلا گئے ہیں کہ وہ گرفتاریوں پہ اتر آئے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ رشید صاحب، آپ نے قاری عثمان صاحب کی گفتگو سنی، امتیاز فرحان صاحب نے بھی اپنا تجزیہ پیش کیا اور آپ کا اپنا تجزیہ بھی ہے کہ موجودہ حالت میں پاکستان پیپلز پارٹی پر آپ نے سوالات اٹھائیں کہ شاید ان کا جو اخلاقی جواز ہے حکومت میں رہنے کا، وہ اگر اپنی آئی جی کے حوالے سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ میں متفق ہوں کہ وہ جواز جو ہے پھر نہیں، وہ کھو جاتا ہے وہ جواز۔ لیکن پاکستان میں جو زمینی حقائق ہیں اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں، تو آئی جی تو بہت چھوٹا سا آفیسر ہے۔ یہاں تو پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گئے اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ پوسٹنگ اور جو ہے وہ لوگوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گئے۔ تو آئی جی کے حوالے سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، تو میرے خیال میں زیادتی ہے۔ نہیں پیچھے تو میرے خیال میں آپ شرارت کے موڈ میں چلے بات کھل کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مرد حر بننا ہے اور آپ نے حریت پسند بننا ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے حرمت اور آزادی پر یہ حملہ ہے کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری، درست آپ کا حق ہے، آپ کہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ان دنوں۔ اگر آپ ایک آئیڈیل جمہوریت کا خاکہ میرے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، میں جے یو آئی فے کی بات کر رہا ہوں، تو پھر میں آپ سے کم از کم آپ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں جمہوریت کی بالادستی کے لیے، اس کا تقاضا تو کم از کم کر سکتا ہوں اور توقع رکھوں گا کہ جی، کم از کم میں اس مراد حوالے سے علی آپ شاہ clear صاحب ہوں کو گے۔ تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ آ کے عمران خان صاحب کو گریبان سے پکڑے یا جی ایچ کیو کے سامنے آ کے آپ کوئی احتجاجی کیمپ لگائیں۔ جو آپ کا آئینی فرض ہے اور آئینی اختیار ہے اس کو آپ استعمال کریں۔ چیف ایگزیکٹو آپ پاکستان ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو آپ سندھ ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، آپ اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے آئی جی صاحب کی چلے، اگر آپ ان سے باس پرس نہیں کرنا چاہتے اور آپ کی نظر میں وہ بہت زیادہ مظلوم ہو گئے ہیں گزشتہ رات سے، تو آپ ان کی دادرسی کریں۔ اگر واقعی وہ اغوا ہو چکے ہیں گزشتہ رات کو اور ابھی تک ان کا اتا پتہ اگر ہمیں سرکاری طور پہ آپ کی حکومت نہیں یہ میں نے کس سے پوچھنا ہے؟ آئی جی صاحب کے بارے میں کہ اگر وہ لاپتہ ہے تو میں نے سندھ گورنمنٹ سے جا کے پوچھنا ہے نا کہ آپ کے آئی جی صاحب کہاں پہ تشریف فرما ہیں اس وقت، ان کے ساتھ گزشتہ رات کیا کچھ واقعہ ہوا۔ اگر انہوں ان نے کے علم میں بھی نہ ہو تو پھر آپ کس سے پوچھیں گے؟ ان کے علم میں نہیں ہو تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے چینل کو استعمال کرے، تھرو پراپر چینل وفاق سے پوچھے، وفاقی وزارت داخلہ سے بات کرے۔ اگر انہیں بھی پتہ نہیں ہے تو پھر پرائم منسٹر پاکستان سے وہ آ کے ایز اے چیف ایگزیکٹو سندھ آ کے ملے، ان سے پوچھے، پرائم منسٹر پاکستان سے پوچھے کہ کیا ہے۔ آپ کم از کم اگر یہ انقلاب نہیں برپا کر سکتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا ہم جو ان سے جو ہماری توقعات ہے، جو آپ کے اختیار میں وہ تو کر کے دکھائیں نا، تو پھر ہم آپ کو جعلی اپوزیشن نہیں کہیں گے۔ ہم اسی لیے تو جعلی اپوزیشن یا آپ کے قول و فعل میں جو تضاد جو اپوزیشن کے کچھ جماعتوں کے بیچ میں ہے اس کی نشاندہی کرنا ہمارا فرض پھر بن جاتا ہے۔ حنیف صاحب، آپ جن باتوں کا آپ تقاضا کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی تقاضے پاکستان مسلم لیگ نون یا جے یو آئی فے یا دیگر جو جماعتیں ہیں، 10 جماعتیں جو دیگر ہیں پاکستان پی ڈی ایم میں، ان کی جانب سے ایسے توقعات
پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کے خیال میں رکھے گئے ہوں گے؟ دیکھیں، اگر جس طرح ابھی قاری عثمان صاحب جو یو ایس سے ان کا تعلق تھا کہ اب ہم ایک اتحاد میں آ چکے ہیں، ایک اتحاد تو قائم ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس کا ایک پلیٹ فارم تو وجود میں آ چکا ہے، ان کے تحت اس پلیٹ فارم کے تحت 2 بڑے جلسے بھی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اپوزیشن کا حصہ ہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں مسلم لیگ نون کی بھی بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ نے جو اپوزیشن کا مجموعی بیانیہ ہے اس کے حوالے سے آپ بھی اپنا سٹانس وہ بالکل واضح کر دے۔ اگر میاں نواز شریف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے سکتے ہیں، ان پہ تو آپ کیوں الزامات نہیں لے لگا سکتے؟ سکتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں وہ سیکٹر کمانڈر صاحب سے آپ نے تھرو پراپر چینل پوچھا ہے جس پہ الزام آپ کی حکومت کی طرف سے لگی ہے کہ انہوں نے آئی جی سندھ کو رات کے 4 بجے اغوا کیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم یہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ اداروں کے بیچ میں اس قسم کا تصادم ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ عوام کے ساتھ مزید کھلواڑ نہ اور کھیلے، اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف نے جرت کی ہے، ان کے الزامات درست ہے یا غلط ہے یہ آنے والا وقت ثابت کرے، اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آیا ان پہ الزامات لگنے والے الزامات ہی کہے ہیں۔ بغیر انہیں بات کہہ دی جی، وسطی پنجاب کا ایک مقبول لیڈر، آپ کچھ بھی نواز شریف کو کہیں، آپ کچھ بھی اس کو نہ مانیں، لیکن میں اس کو ملک کا کئی مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا ایک بندہ، پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہنے والا بندہ، اس نے آ کے ایک بڑی محفل میں آپ کے سرونگ جرنیلوں کے نام لے لیے۔ اگر وہ غلط ہے تو تاریخ ثابت کر دے گی، کیونکہ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہوتی۔ اگر وہ صحیح ہے تو وہ بھی اس جمہوریت کا بہت بڑے محسن پر تصور کیے جائیں گے، اور اگر وہ غلط ہے تو جس طرح شیخ رشید صاحب فرما رہے کہ ان کی جماعت پر پابندی تک لگ سکتی ہے، ان کا انجام ایم کیو ایم سے بدتر ہوگا، نواز شریف کا انجام پھر الطاف حسین سے زیادہ بدتر ہوگا۔ لیکن جس طرح اپوزیشن جو ہے بغیر سوچے سمجھے اپنا ایک بیانیہ انہوں نے تو چلے، نواز شریف صاحب نے تو ایک بیانیہ، جو میرے کہنے کا مطلب ہے حنیف صاحب ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ دیا، اگر حکومت کی نظر میں وہ بیانیہ غلط ہے تو یہ گالم گلوچ سے یہ بیانیہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اس سے زیادہ مؤثر بیانیہ کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، دلیل سے ہمیں بتائے کہ نواز شریف صاحب غلط کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے الزامات غلط ہیں۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نواز شریف نے آج جو باتیں کہی ہیں اسی سے ملتی جلتی باتیں عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، امریکہ میں بھی کہہ چکے ہیں، انڈیا میں بھی کہہ چکے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ٹی وی ٹاک شو میں کہہ چکے ہیں، تو یہ جو نظر کرم ہے یہ صرف نواز شریف پر ہی کیوں؟ دیکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی کے ایک غلط کام کو کسی دوسرے کے غلط کام کے لیے جواز کے طور پہ ہم پیش نہیں کر سکتے۔ حنیف صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، 2011 سے پہلے کسی کو شائبہ تک تاکہ عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ یا اسٹیبلشمنٹ کے راہ پہ چلنے والا بندہ ہوگا، 2011 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب لاہور کا جلسہ ہوا اور پلوں کے نیچے بہت زیادہ پانی جب بہا تو تب جا کے ابھی جا کے ان پہ عمران خان صاحب پہ الزامات لگا رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، یہی زرداری صاحب بھی، کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم اگر پاکستان کی سیاست کی بات کریں بلکہ بری صغیر کی بات ہم کیوں نہ کریں، قائد اعظم محمد علی جناح جو بابائے قوم ہے، ہمارے سب سے محترم لیڈر ہے اس ملک کے، اس دھرتی کے، بری صغیر کے، کیا انہوں نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے ایک ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک قوم پرست ہندوستانی کے طور پر اپنے سیاست کا آغاز نہیں کیا تھا حنیف صاحب؟ پھر بعد میں جب اس مسلم لیگ میں شامل ہوئے، میں دوسری مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیا ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت جمہوریت کا سب سے بڑا استعارہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے مارشل لاء کے خلاف، یہی ذوالفقار علی بھٹو کیا ایوب خان کے سب سے پیارے اور سب سے قابل اعتماد وزیر خارجہ نہیں تھے؟ لیکن نظریے جو ہے نا
وہ کوئی جامد چیز نہیں ہوتا، نظریہ بدلتے یا رہتے ہیں، سوچ. وقت اور حالات کے بیانیہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک فلیکسیبل چیز ہوتی ہے، وقت کے ساتھ وہ چیزیں بدلتی رہتی ہے. جس طرح قائد اعظم کی سوچ بدلی، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سوچ بدلی، جس طرح عمران خان صاحب کی سوچ بدلی، پی ڈی جس ایم طرح کی سوچ بھی بدل سکتی ہے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بیانیہ جو ہے وہ کوئی جامد چیز ہو ہی نہیں سکتی. جو ایک سیاسی تحریک یا سیاسی سوچ جو ہوتی ہے وہ آپ اس کو لاک نہیں کر سکتے. ہاں، کس سیاستدان نے کس وقت کیا اچھا کیا کیا برا کیا وہ تاریخ معاف نہیں کرتی. تاریخ خود بخود اگر اس وقت نہیں تو ایک خاص وقت پہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھٹو نے کیا اچھا کیا کیا غلط کیا، ایوب خان نے کیا اچھا کیا کیا غلط کیا، یحییٰ خان نے کیا اچھا کیا کیا غلط کیا. اس وقت بھی تو یہی اسی قسم کے اس وقت کے جو برسر اقتدار اور طاقتور حلقے تھے، اسی بھٹو کے لیے، اسی ایوب خان کے لیے، اسی یحییٰ خان کے لیے کیا ہم سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے، سیاسی جماعتوں نے، ہماری سول سوسائٹی نے اپنے کندھے نہیں پیش کیے تھے؟ کیا ہم نے ان کو جو ہے مرد مجاہد اور کیا کیا کچھ القابات اس زمانے کے ڈکٹیٹروں کو نہیں دیے؟ تو حنیف صاحب یہ وقت ثابت کرے گا کہ کس کا بیانیہ درست تھا کس کا غلط تھا. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. میرا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، آپ کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی ججمنٹ ٹھیک یا غلط ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ بے باک ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ فتح و شکست کے فیصلے میدان جنگ میں نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق میں ہوتے ہیں. آپ کو بالکل درست کہنا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ رشید صافی صاحب، آپ کا تجزیہ ہم نے سنا. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان حنیف رحمان اور کو ہوسٹ رشید صافی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.